آداب۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کی بیگم یعنی ملکہ نور جہاں یہی نہیں کہ وہ بادشاہ یا شہنشاہ جہانگیر کی پسندیدہ بیوی تھی، بلکہ وہ ایک بہت دانشمند خاتون تھی، یعنی انٹیلیجنٹ لیڈی تھی۔ اسی لیے ان کا بہت عملہ دخلہ تھا حکومت کے کاروبار میں، یہاں تک کہ وہ ہاف سوورن بھی تھیں۔ سوورن سے مراد یہاں پر ہے سکے پر۔ ایک مرتبہ ان کا نام جو تھا وہ اس زمانے کے سکوں پر جہانگیر کے ساتھ ساتھ ملکہ نور جہاں کا نام بھی تھا۔ نور جہاں اپنی دانشمندی اور حکومت میں اپنے جو کاروبار میں جو ان کا عملہ دخلہ تھا اس کے لیے تو مشہور ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نور جہاں بہت سی اور چیزوں کے لیے بھی یاد کی جاتی ہیں۔ جیسے یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ چکن کا کام جو لکھنؤ کا خاص ہاتھ کا کام ہے، جس نے لکھنؤ کو پوری دنیا میں شہرت اور نام جو ہے وہ دلوایا ہے، وہ نور جہاں کی ہی شروعات کی گئی ہے۔ اس کی ایجاد نور جہاں نے ہندوستان میں کی تھی۔ اس سلسلے میں کبھی چکن پر جب بات چیت ہوگی تو ایک پورا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دوسری چیز جس کے لیے نور جہاں یاد کی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان، ایران، کابل، سینٹرل ایشیا سے بہت ہی ایگزوٹک پرندوں کو ہندوستان میں منگوایا، بلوایا، اور جو پرندے اس میں سے یہاں رہ سکتے تھے یعنی کھلے آسمان میں، ان کو وہاں چھوڑ دیا، اور کچھ ایسے پرندے تھے جو نازک تھے اور جن کی بریڈنگ کی ضرورت تھی، ان کو محلوں میں پالا گیا اور پھر ان کی بریڈنگ ہوئی، اور وہ آج تک اس قسم کے پرندے ہیں جو پائے جاتے ہیں۔ اب جو پرندے انہوں نے چھڑوا دیے تھے جو پالتو نہیں ہو سکتے تھے، اس میں تھی فاختہ، بلبل، مینا اور ابابیل۔ ابابیل چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، نایاب پرندوں میں انہوں نے اس کو پالا جانے کے لیے باقاعدہ محلوں میں اس کا انتظام کیا، اس کی کابوکیں بننے لگیں، یعنی اس کی ڈھابلیاں بننے لگیں، اس میں وہ پالے گئے، اور ان میں کبوتروں میں خاص تھے لقا، لوٹن، مکھی، جو جنگلی کبوتر جیسے ہوتے ہیں دیکھنے میں۔ اس کے بعد گرہ باز، پاموش ویسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے پیروں پر ان کے موزے ہیں، اس قدر ان کے روئیں ہوتے ہیں پیروں پر کبوتروں کے، تو اس کو پاموش کہتے ہیں، یعنی پیر جو ہیں وہ ان کے ڈھکے ہوئے ہیں۔ پھر ہمر ہے ایک کبوتر۔ یہ ہمر وہی کبوتر ہے کہ جس کے نام سے بہت گانے بنے، کبوتر جا 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 میرے پیار کی چٹھی لے کر جا۔ ہمر کبوتر وہ ہے کہ جو پیغام سلام لے جاتا تھا اور لے کر آتا تھا، یعنی یہ نامور ہوتا تھا، یہ ایک میسنجر ہوتا تھا یہ کبوتر۔ اس کبوتر کی خصوصیت یہ تھی ہمر کی کہ یہ بہت لمبی پرواز کی صلاحیت رکھتا تھا، اور اس کے ساتھ یاد یہ سمت بھی سمجھتا تھا، یعنی ڈائریکشن بھی اس کو معلوم تھا، یعنی اپنے حساب کا اس کا کوئی جی پی ایس تھا، یعنی سمت آشنا تھا یہ۔ تو اکثر لوگ جب دریائی سفر پہ جاتے تھے تو ہمر کو اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے، اس کے پیروں میں باندھ دیا اپنا پیغام، اور وہ ان کے گھر پر لینڈ پر آ کے چھوڑ دیتا تھا، تو اس سے ان کی لوکیشن لوگوں کی اور ان کی کیفیت جو تھی وہ معلوم ہو جاتی تھی۔ ہمر کو ہی جنگ میں بھی استعمال کیا جاتا تھا پیغام کے لیے، کہ یہاں پر یہ اتنی فوجی ہیں، کسی نے اپنی کچھ انفارمیشن دینی ہوئی تو ہمر کے ذریعے سے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں عاشق و معشوق کے جو جتنے قصے ہوتے تھے، وہ جتنی خط و کتابت ہوتی تھی وہ ہمر کے ذریعے ہوتی تھی۔ یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ جس زمانے میں کمیونیکیشنز کے مینز اور جو اس کے طریقے تھے وہ اتنے ڈیولپ نہیں تھے جیسے آج ہے، ایس ایم ایس ہے، واٹس ایپ ہے، اور معلوم کیا کیا چیزیں اب تو مہیا ہیں۔ تب لوگ کیا کرتے تھے، ٹیلی فون بھی نہیں تھا، تار بھی نہیں تھا، تب ہوتا یہ تھا کہ مینولی انفارمیشن یعنی لوگوں کے ذریعے سے اپنی خبر بھیجی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں، ہندوستان میں سب سے زیادہ بہت عرصے سے جو موبائل کمیونٹی ہے، یعنی لڑاکا لوگوں کے علاوہ جو مرسنریز ہیں ان کے علاوہ، وہ تو جہاں جاتے تھے لڑنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ گئے۔ اس زمانے میں ہندوستان کے بھی بہت سے حصے تھے، لیکن کچھ لوگ ویاپاری جیسے مارواڑی ویاپاری حضرات جو تھے وہ بڑی دور دور کو سفر کرتے تھے۔ راجپوتانے سے وہ کلکتے جایا کرتے تھے، اس زمانے میں آسام جاتے تھے، مدراس جاتے تھے، معلوم کہاں کہاں جاتے تھے۔ تو ان کی خبریں کیسی آتی تھیں، یہ جس قافلے کے سامنے سے گزر رہے ہیں اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں ان کے گھر کی طرف جو قافلہ جا رہا ہے اس پہ خط دے دیتے تھے۔ وہ لوگ بتاتے تھے کہ ہمیں پاٹلی پتر میں وہاں وہ ملے تھے، یا پٹنہ یا عظیم آباد میں ہم کو ملے تھے، اور وہ ٹھیک ہے، خیریت سے، انہوں نے آپ کو یہ خط بھیجا۔ اس سلسلے میں ہم کو یاد آیا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ہم نے اپنے بچپن میں سنا ہے۔ 1947 میں بہت قتل و غارت ہوئی تھی، سبھی کو معلوم ہے، جب ملک بٹا تھا 10 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے تھے، گاڑیاں کٹ کے آتی تھیں، کٹ کے جاتی تھیں۔ تو لکھنؤ میں توپ دروازے پہ ایک مولانا
ذکی صاحب تھے، وہ غائب ہو گئے، وہ شاید بمبئی کی طرف کہیں گئے تھے، وہ واپس ہی نہیں لائے۔ 7-8 مہینے ہو گئے، ان کے گھر والوں نے ہر ایک سے پوچھا، کہیں کسی قافلے میں ملے ہیں، ان کی تصویریں دکھائیں، ان کی پوری جو حلیہ تھی وہ لوگوں سے بیان کی، کسی نے نہیں کہا کہ انہوں نے مولانا ذکی صاحب کو کہیں دیکھا۔ اب خیر گھر والے جو تھے وہ رو پیٹ کے بیٹھ گئے، اب انہوں نے یہ مان لیا کہ وہ کہیں کسی ریل ویل میں کاٹ دیے گئے ہوں گے۔ ایک دن رات میں قریب 10 بجے محلے میں شور ہوا ہے، غل ہوا، ایک تانگا آیا، اس پہ سب نے دیکھا، لوگ لالٹینیں لے کے نکلے، ان کو زکن آ گئے، ان کو زکن کہتے تھے، ان کا گھر کا نام، زکن آ گئے۔ ارے صاحب وہ 8-9 مہینے کے بعد لوٹے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے پہنچ گئے تھے، کسی قافلے والے نے ان کو دیکھا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا جب ہندوستان میں بہت قتل و غارت تھی، ہم بمبئی میں تھے، ممبئی کے زمانے میں بمبئی تھا، تو پانی کے جہاز پہ بیٹھ کے قافلے کے ساتھ کربلا معلیٰ عراق چلے گئے تھے۔ تو اس طرح سے لوگوں کی خبریں آتی تھیں، اور کتنا مشکل تھا اس زمانے میں رابطے کے جو وہ تھے ذرائع تھے، اور آج کتنی سہولتیں ہم کو حاصل ہیں۔ تو آپ کو مولانا ذکی صاحب کے اس قصے کو سن کر اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ بہت پرانی باتیں نہیں، 1947 تک کمیونیکیشنز کے جو ذرائع تھے وہ کس قدر محدود تھے، کتنے لمیٹڈ تھے، اور لوگوں کو خبریں ایک دوسرے کی نہیں پہنچتی تھیں۔ ذکی صاحب کے اس واقعے کو ان کی بیٹی نفیس بیگم صاحبہ نے ہم کو بتایا تھا۔ اسی دور میں یورپین جو پینٹرز تھے، انہوں نے مغل بادشاہوں کی، یعنی جہانگیر، جو شہنشاہ جہانگیر تھے، ان کی تصویریں بنانا شروع کی، پورٹریٹس۔ کبھی وہ باغ میں کھڑے ہیں، کہیں پر وہ باز لیے کھڑے ہیں، کچھ ان کے کلوز اپس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہزادیاں اور جو بیگمات تھیں ان کے بھی پورٹریٹ بنائے گئے۔ پتہ نہیں وہ تو پردہ نشین ہوتی تھیں، کیسے انہوں نے، ممکن ہے اپنے خیال سے ان کے پورٹریٹس بنائے ہوں۔ ایک چیز اور انٹروڈیوس کی یورپین پینٹرز نے جو مغل پینٹنگ میں آئی، وہ تھی جو ہیلو جو ہوتا ہے، یعنی چہرے کے چاروں طرف ایک ہالہ ہوتا ہے، نہیں ایک روشنی کا ایک دائرہ سا چہرے کے گرد، یہ یورپین پینٹنگ سے آیا۔ وہاں جیسے جیزس کرائسٹ کے چہرے کے چاروں طرف ایسا ہیلو ہوتا تھا، اس کے علاوہ مدر میری کے ہوتا تھا، یہ جو کرسچن سینٹس ہیں، اسی طرح سے انہیں بادشاہوں کے گرد بھی چہرے کے حالہ جو تھا وہ ہیلو بنانا شروع کر دیا۔ استاد منصور نے جو پھولوں کی بہت عمدہ پینٹنگز تو بنائیں، اس کے ساتھ ساتھ پھولوں کا ذکر جو تھا وہ مغل لٹریچر میں اور مغل جو عام زندگی محلوں کی تھی اس میں بہت زیادہ ہونے لگا، یہاں تک کہ شہزادیوں کے نام بھی جو تھے وہ گل پر رکھے جانے لگے، جیسے گل چہرہ بیگم، گلزار بیگم، گل بدن بیگم اور گل رنگ بیگم۔ اس طرح کے نام مغل شہزادیوں کے اسی زمانے سے، یعنی جہانگیر کے وقت سے سننے میں آتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ سے عرض کریں کہ شہنشاہ جہانگیر کے زمانے میں نایاب پرندے تو ہندوستان آئے ہی، بلکہ جو مغل پینٹنگز تھی اس میں بھی جو شروعات ہوئی ہے پرندوں کی پینٹنگز کی، وہ جہانگیر کے زمانے میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ شاہی لشکروں کی پینٹنگز ہوتی تھیں، ان کی منظر کشی ہوتی تھی، یا کوئی فوج جا رہی ہے، یا بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں دربار میں شہزادوں کے ساتھ، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ پورٹریٹ زیادہ ہوتی تھی جس میں بنایا جاتا تھا یا کچھ میدان کے گھوڑے پر بیٹھا ہے، کوئی ہاتھی پر بیٹھا ہوا۔ لیکن اس زمانے میں استاد منصور نام کے ایک بہت مشہور پینٹر تھے مغل دربار کے، جن کو خطاب دیا تھا نادر العصر بادشاہ جہانگیر نے، شہنشاہ جہانگیر نے، کیونکہ ان کی عکاسی پرندوں کی اور ایگزوٹک برڈز کی ایسی ہوتی تھی کہ معلوم ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس زمانے کی جو مغل پینٹنگ ہے اس میں آپ کو پرندے بہت دکھائی دیں گے، یہاں تک کہ باز جو ہے وہ بادشاہ کے ہاتھ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پہلے اس طرح کی پینٹنگ نہیں ہوتی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ پھر راجپوتانہ پینٹنگ میں بھی اس کا اثر جانے لگا۔ وہاں بھی دیکھیے کہ رانیاں جو ہیں وہ کبوتر کے ساتھ ہیں، مور کے ساتھ ہیں، یا بادشاہ جو ہیں وہ پھول لیے ہوئے ہیں۔ راجپوتانے میں اس سے پہلے جو پینٹنگز ہوتی تھی راجپوت پینٹنگ، اس میں بادشاہ ویلر کا کانسیپٹ بہت نمایاں ہوتا تھا، شجاعت کا، یعنی بڑے سے بادشاہ کھڑے ہیں اور ہاتھ پہ ان کے تلوار ہے، گھوڑے پر بیٹھے ہیں، ڈھال لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن اس طرح کا جو سافٹر ایلیمنٹ تھا وہ مغل پینٹنگ سے راجپوتانہ پینٹنگ میں بھی آیا ہے۔ اب یہ جو استاد تھے یہ منصور، ان کی پورٹریٹس نہیں ملیں گی بلکہ پھولوں کی تصویریں آپ کو بہت ملیں گی۔ کشمیر کا جو ٹیولپ نما کوئی پھول ہوتا تھا اس زمانے میں، اس کی بہت سی اچھی پینٹنگز آپ کو ملیں گی، اور پرندوں کی تو بے انتہا بڑی خوبصورت پینٹنگز ہیں جو پرندے یہاں بہت عام طور پر دیکھے بھی نہیں جاتے ہیں۔ ملکہ نور جہاں جو تھیں وہ صرف پرندوں کا شوق نہیں رکھتی تھیں، ان کو پالتی نہیں تھیں ایگزوٹک برڈز کو، بلکہ وہ اچھی شکاری بھی تھیں۔ ایک مرتبہ وہ جہانگیر کے ہمراہ تھیں، مالوا اور اجمیر صوبے کے درمیان وہیں کہیں پر تھیں،
تو ایک انہوں نے شکار کیا، ایک پرندہ ہوتا تھا عریشہ، اس کو انہوں نے ایک ہی وار میں اس کو گرا دیا، اور اس کا جب وزن کیا گیا تو ملتا ہے، یہ جہانگیر نامے میں تمام باتیں درج ہیں، 3 تولہ اور 5 ماشا اس کا وزن تھا اس پرندے کا، جس کو دیکھ کر بادشاہ جہانگیر بہت خوش ہوئے۔ نور جہاں کے نشانے نے ایک مرتبہ ایک شیر مارا، اور اس کے بعد 4 نشانوں میں 2 شیر اور مارے۔ اس پر شہنشاہ جہانگیر بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے ان کو پونچھی دی، ہیروں کی پونچھی ان کو ایک گفٹ کی طرح سے دی، جس کی قیمت اس زمانے میں 1 لاکھ روپے تھی، اور 1000 قیمت کے سکے جو تھے وہ ان کے اوپر سے خوش ہو کر نچھاور کیے، صدقہ کر کے غریبوں میں بانٹ دیے گئے، تقسیم کر دیے گئے۔ ہم نے ابھی ذکر کیا لوٹن کبوتر کا۔ لوٹن کبوتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی گردن پکڑ کے اگر اس کو ایک بار جنبش دے دی جائے، ہلا دیا جائے، تو اس کی گردن ہلتی رہتی ہے اور لوٹنے لگتا ہے، جب تک کہ اس کو پھر سے گود میں نہ لیا جائے اور سنبھال کے اس کی گردن کو سہلا دیں، تو پھر اس کی گردن جو ہے وہ اسٹل ہو جاتی ہے، تھم جاتی ہے۔ تو چلیے آج ایگزوٹک برڈز کے سلسلے اور مغل پینٹنگز کے سلسلے سے کچھ بہت مختصر سی بات چیت کی، جس کا وقت اب یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلی مرتبہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور نئے موضوع کے ساتھ۔ گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ حضرات اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجتے رہیں، اور اپنے اس چینل کلچر بازار کو دیکھتے رہیں، اپنے دوستوں سے اس کو شیئر کریں اور ان سے سبسکرائب بھی کرائیں۔ بیل کا آئیکن دبانا آپ نہ بھولیں تاکہ آپ کو ٹائملی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ اگلی مرتبہ تک کے لیے خدا حافظ، آداب۔